اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب نے ایک ایسے پل سے گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ وہ پل ہیں جس پر 7 مختلف مقامات آئیں گے، جن مقامات پر 7 مختلف سوال کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے جواب میں دوسرے سٹاپ یا اسٹیشن کا راستہ کھل جائے گا، یہاں تک کہ ان تمام 7 اسٹیشن سے ایک انسان گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچے گا جس مقام کے حصول کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وہ مقام جنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، آج میں جس ویڈیو پہ ریئیکشنز کرنے جا رہا ہوں، بڑا ضروری ہے ہم سب کے لیے یہ جاننا اور یہ سمجھنا کہ جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا یہ دنیا جب قیامت آئے گی اور جب فنش ہو جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اٹھائیں گے اور ہم لوگوں کا حساب ہوگا، اس کے بعد ہم لوگوں کو جو فائنل ہمارا جو ڈیسٹینیشنز ہے جنت کا، تو جب فائنل ڈیسٹینیشنز جائیں گے ہم لوگ، تو اس کے بیچ میں دوزخ اور جہنم اور جنت کے بیچ میں جس راستے سے گزرنا ہوگا ہم لوگوں کو، وہ جس کو ہم لوگ جانتے ہیں پل سکرات۔ تو پل سکرات کے راستے سے جب ہم لوگ گزریں گے تو اس میں 7 طرح کے گروہ ہوں گے جو اس راستے سے گزریں گے۔ کوئی بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، کوئی پرندوں کی اسپیڈ سے، جس اسپیڈ سے پرندہ فلائی کرتی ہے اس اسپیڈ سے، کچھ رینگ کے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم لوگ سیکھیں گے ایک ویڈیو سے، انفارمیٹیو ویڈیوز چینل سے میں نے یہ ویڈیو لیا ہے، جس سے آج ہم لوگ سیکھیں گے اور جانیں گے وہ کون سے ایسے کوشچنس ہوں گے ان راستوں میں جو ہمارے لیے ان سارے کوشچنس کا جو جواب دیتے جائیں گے، اور ان کے لیے یہ راستہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ جو یہاں اس دنیا میں جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے راستے پہ صحیح سے نہیں چلے ہوں گے، تو ان کے لیے یہ کتنا ٹف ہوگا، اور ایٹ لیسٹ جو اس کوشچنس کا جواب نہیں دیں گے وہ جہنم میں نیچے آگ میں گر جائیں گے، اور جو ایمان پہ خاتمہ جن کا ہوا اور جو اللہ کے راستے پہ چلے ہیں وہ اس کو بہت آسانی سے اس راستے سے گزر جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم لوگ کو یہ جاننا اور سیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیں اپنے لائف میں تو ہم لوگ کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا، چونکہ جو جہنم کی آگ ہے وہ بہت ہی ڈراؤنی اور بہت ہی بھیانک ہے، اور اس سے ہم سب ایمان والوں کو اس سے بچنا کی ضرورت ہے۔ تو اسی پہ آج ہمارا یہ ریئیکشنز ویڈیو ہوگا۔ ہم لوگ پہلے اس ویڈیو پہ جاتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اور کس طرح سے یہ سفر جو ہے ہم لوگ طے کریں گے، پل سکرات کے راستے کو کس طرح سے پار کریں گے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد پھر ہم اس پہ ریئیکشنز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو پہ جاؤں، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں ڈالنا بالکل نہ بھولیں۔ تو چلیے آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم لوگ اس ویڈیو پہ آتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہم لوگوں کے ساتھ گزرے گا ان پل سکرات کے راستے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب نے ایک ایسے پل سے گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ وہ پل ہیں جس پر 7 مختلف مقامات آئیں گے، جن مقامات پر 7 مختلف سوال کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے جواب میں دوسرے سٹاپ یا اسٹیشن کا راستہ کھل جائے گا، یہاں تک کہ ان تمام 7 اسٹیشن سے ایک انسان گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچے گا جس مقام کے حصول کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وہ مقام جنت ہوگا، لیکن وہ مقام ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ان 7 اسٹیشنز پر ان 7 سوالوں کے صحیح جواب دیں گے، اور جو ان سوالوں کے جوابات دینے میں ناکام ہو گیا تو اسے اس پل سے نیچے گرا دیا جائے گا جہاں جہنم کی آگ اس کی منتظر ہوگی۔ وہ 7 اسٹیشنز کون سے ہوں گے اور وہ 7 سوالات کون سے ہوں گے، اور سب سے اہم بات کہ کیا آپ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے تیار ہیں؟ عربی میں صراط راستے کو کہتے ہیں، یعنی پل صراط وہ پل یا وہ راستہ ہے جو دوزخ کی پیٹھ پر سے گزرتا ہے، اور جو بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ قیامت کے دن تمام مخلوق کو اس پل سے گزارا جائے گا۔ جو اہل جنت ہوں گے وہ اپنے ایمان و عمل کے مطابق آسانی یا پریشانی کے ساتھ پل پر سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، اور جو اہل دوزخ ہوں گے وہ اس پر سے گر کر دوزخ میں جا پڑیں گے۔ ایمان والوں کے لیے بال سے باریک وہ پل ایک خوبصورت وادی میں تبدیل ہو جائے گا
جہاں وہ بغیر کسی پریشانی کے گزر کر جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ اہل ایمان کو ان کے عمل کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ اس پل کے راستے کو طے کریں گے۔ ان میں سے بعض سوار ہو کر اور دوڑنے کے برابر ہو جائیں گے، بعض گھٹنوں کے بل اور بعض سرین کے بل رینگتے ہوئے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات عجیب معاملات دیکھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے کڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ پل صراط کی مسافت آخرت کے سالوں کے حساب سے 3000 سال ہے۔ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ پر 7 پل ہیں اور ہر پل کے درمیان 70 برس کی مسافت جتنا فاصلہ ہے، اور ہر پل تلوار کی دار جتنا تیز ہے۔ اس کے اوپر سے گزرنے والے گروہوں میں سے پہلا گروہ آنکھ چپکتے ہی گزر جائے گا، دوسرا گروہ اس طرح گزرے گا جس طرح بجلی اچک لے جاتی ہے، تیسرا گروہ تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا، چوتھا گروہ پرندوں کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، پانچواں گروہ گھوڑوں کی طرح دوڑ کر گزر جائے گا، چھٹا گروہ دوڑتے ہوئے آدمیوں کی طرح سے عبور کرے گا، اور ساتواں گروہ پیدل چلنے والے لوگوں کی طرح سے گزر جائے گا۔ ان سب کے بعد آخر میں ایک گروہ وہ باقی رہ جائے گا۔ جب انہیں گزرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ اپنے پاؤں پل صراط پر رکھیں گے، مگر ان کے پاؤں لرزنے لگیں گے، چنانچہ وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگیں گے، اور دوزخ کی آگ کی چنگاریاں ان کے پاؤں اور پوست تک پہنچیں گی۔ تب وہ لوگ پیٹ کے بل گھسیٹے چلیں گے، پھر ہاتھوں کے ذریعے پل کے ساتھ لپٹ جائیں گے، آگ بھی ان سے لپٹ جائے گی۔ تب آگ سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ پیٹ کے بل گھسٹنے لگیں گے، یہاں تک کہ دوزخ کو عبور کر لیں گے۔ عبور کرنے کے بعد پلٹ کر دوزخ کی طرف نگاہ دوڑائیں گے اور کہیں گے کہ جس اللہ نے دوزخ سے ہمیں پار کرا دیا وہی پاک ذات ہے۔ اس پل کے پہلے اسٹیشن پر ہمارے ایمان کے متعلق سوال ہوگا۔ ایمان کے ان 6 ارکان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس میں اللہ پر ایمان، مقدس کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام پیغمبروں اور نبیوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ جب کوئی ان تمام باتوں میں کامیاب ہوگا تو اسے اگلے اسٹیشن پر بھیجا جائے گا، جہاں اس سے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے نمازیں پوری پڑھی تھیں یا نہیں۔ جن لوگوں نے نمازیں پوری اور صحیح پڑھی ہوں گی تو ان کی نمازیں ان کے لیے ایک نور بن جائے گی جو ان کو آگے کا راستہ دکھائیں گی۔ پھر تیسرے اسٹیشن پر زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی وقت پر کرتے تھے وہ اس اسٹیشن سے اگلے اسٹیشن تک ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح پہنچ جائیں گے، جہاں چوتھے اسٹیشن پر ان سے رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق سوال پوچھا جائے گا، جہاں روزے اور قرآن کی تلاوت ایک انسان کی مدد کو آگے آئیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میری وجہ سے یہ انسان تمام دن بھوکا پیاسا رہا اور خود کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اسے بخش دے۔ قرآن کہے گا کہ یہ میری تلاوت کی وجہ سے رات کو سوتا نہیں تھا، اسے بخش دے۔ اور تب اللہ اس انسان کی بخشش کر کے اسے اگلے اسٹیشن پر بھیج دے گا، جہاں اس سے حج کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور اس اسٹیشن پر کامیابی کے لیے ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو جسمانی اور مالی لحاظ سے قابل ہو تو اسے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرنا چاہیے۔ یہاں سے بھی کامیابی پر وہ انسان چھٹے اسٹیشن پر پہنچے گا، جہاں اس سے وضو اور غسل کے متعلق سوال ہوگا، جس کے ذریعے ایک انسان پاک صاف ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کم عمری میں ہی بچوں کو وضو اور غسل کے بارے میں آگاہی دی جائے، تاکہ وہ قیامت کے دن پل صراط کے اس چھٹے اسٹیشن پر کامیاب ہو کر 7ویں اور آخری اسٹیشن پر پہنچ سکے، جہاں اس سے لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سوال کا جواب ہمارے اپنے والدین، ہمارے بڑوں، ہمارے بچوں، پڑوسیوں، دوستوں اور رشتہ داروں سے ہمارے سلوک پر منحصر ہوگا کہ ہم ان سے کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوسروں کا حق کھاتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈاکے ڈالتا ہو، گالیاں دیتا ہو، غیبت کرتا ہو،
تو ان لوگوں کے لیے یہ آخری مرحلہ انتہائی سخت ہوگا اور وہ اسے پار نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جو لوگ اس آخری سوال کا بھی صحیح جواب دیں گے تو وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ان کے انتظار میں موجود ہوں گے اور ان کو خوش آمدید کہیں گے، جہاں ان لوگوں کے لیے پانی کے 2 چشمے ہوں گے جن کے کنارے ہیرے جواہرات سے بنے ہوں گے۔ وہ لوگ ایک چشمے میں نہائیں گے اور دوسرے سے پانی پئیں گے، تب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے جہاں فرشتے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، اور وہ جنت میں قدم رکھ کر ایک نا ختم ہونے والی زندگی میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی برکت سے پولیس رات سے گزرنا آسان ہو۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پل صراط پہ گزرنا ہم سب کو ہے، تو آسانیاں انہی کے لیے ہے جو اس دنیا میں اپنے زندگی میں رہتے ہوئے ان سارے کام کو صحیح سے کر کے گزر گئے، ان کے لیے پل صراط کا راستہ بہت آسانی سے گزر جائے گا۔ جیسے انہوں نے ایک سٹیپ بائی سٹیپ ایک کوشچنس کا جو 7 کوشچنس کیے جائیں گے ان پل صراط پہ، اور ہر ایک کوشچنس کے بعد ایک نیا راستہ آپ کے لیے اوپن ہوگا، پھر دوسرا کوشچن، تیسرا کوشچن۔ بس ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے ہم سب کو اس راستے سے بآسانی سے گزاریں، اور جب تک اس دنیا میں رہیں اللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، اور اس دنیا میں حق حلال کے ساتھ کمائیں بھی، کھائیں بھی، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، حرام کے رزق سے بچیں، زکوٰۃ ٹائم پہ دیں، نماز کو پابندی کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، رمضان کے روزے کو رکھیں۔ یہی ساری چیزیں ہمیں پل صراط کے راستے سے آسانی سے گزارے گی۔ دوسرا ہے کہ حقوق ہیں جو ماں باپ کے، بھائی بہن کے، یا سارے اولاد کے جتنے بھی حقوق ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہم سب سے پورا کرائے۔ یہی ہمارے لیے آسانیاں ہیں، ادروائز پھر ہم لوگ کے لیے بہت مشکل ہوگا اس راستے سے گزرنا، جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ویلکم کے لیے کھڑے ہوں گے، فرشتے ویلکم کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہم لوگ سوچیں کہ جب اللہ کے رسول ہمارے لیے اور فرشتے ہمارے لیے ویلکم کے لیے کھڑے، اور ان چند سالہ زندگی کے لیے ہم اپنی ہر جوڑ توڑ میں لگے ہوتے ہیں، اور اتنی اچھی زندگی کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتے۔ یہاں ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بڑا محل بنائیں، گھر بڑا اچھا ہو، پیسے ہوں، گاڑی ہو، گھوڑا ہو، جبکہ چند دنوں کے لیے کچھ دن ہم لوگ اس پہ گزاریں گے، اس کے بعد پھر اس زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ وہ زندگی جہاں ہمیشہ ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، تو ہمیں زیادہ محنت اس دنیا کے لیے چند سالہ زندگی کے لیے کرنی ہے یا آخرت کی، یہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس پہ غور و فکر کریں اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔